جناب حافظ و قاری شاکر نوری صاحب قبلہ ان کے سر بنتا ہے، کیونکہ ان کی بڑی محنت ہے۔ بچوں کے پیچھے جو کچھ بچے میں کامیابی دیکھیں نا، آپ سمجھ جائے کہ اس کے استاد کے وجہ سے بچے میں کامیابی آتی ہے۔ اور الحمدللہ یہ جو چیز یہاں تک بڑی ہے، تو اس کے پیچھے سب سے بڑا سپورٹ جو ہے، سب سے بڑی مدد جو ہے، سب سے بڑا سہارا جو ہے، تسلی جو ہے، تشفی جو ہے، وہ بالخصوص شاہی مسجد ٹرسٹ کی جانب سے ہے۔ یہ شاہی مسجد ٹرسٹ ایک ایسا ٹرسٹ ہے کہ جنہوں نے پورے گاؤں کو ٹرسٹ میں لے کے رکھا ہے۔ ہر گاؤں کے ٹرسٹ کو ان پہ یقین ہے، یہ شاہی مسجد کا وہ ٹرسٹ ہے۔ تو الحمدللہ یہ ساتھ دے رہے ہیں اور کارواں بڑھتے جا رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوں، اب آئیے جو حدیث میں نے پیش کیا تھا خطبے کے بعد، اس کے تعلق سے ایک نصیحت ماں باپ کے لیے اور ایک نصیحت بچوں کے لیے کروں گا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دیکھیے حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی والدہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپنے میں مکتب میں لے جاتے ہیں، مدرسے میں لے جاتے اور استاد کے سامنے بیٹھاتے ہیں کہ حضرت میرے بچے کو آپ پڑھائیے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے استاد نے پڑھایا، پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا استاد سے کہ استاد میں 15 پارہ پڑھوں گا، یا آپ مجھے کہ میں 15 پارے سے پڑھ کے سناؤں گا۔ سوچنی بات، چھوٹا سا بچہ حضور غوث پاک رضی اللہ بچپن، تو استاد کو اس بات پہ تعجب ہوا کہ یہ تو بہت چھوٹا بچہ ہے، ابھی تو اس کو بسم اللہ پڑھوانا ہے۔ والدہ نے تو اس لیے لائی کہ اس کی بسم اللہ خوانی کی جائے، اس کو بسم اللہ پڑھایا جائے، لیکن یہ کہہ رہے کہ مجھے 15 پارہ پڑھائیے، میں 15 پارہ پڑھاؤں، آپ مجھ سے 15 پارے کا سبق سنیے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، استاد نے کہا بیٹے کیسے؟ تو بچہ کہتا ہے کہ میری ماں جو ہے نا وہ 15 پارے کی حافظہ ہے، اور میں نے 15 پارے اپنی ماں کے شکم میں ہی یاد کر لیا ہے۔ حضور غوث پاک کو 15 پارے ماں کے شکم میں یاد ہو گئے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی والدہ ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ وہ تلاوت پاک کو سن سن کر پیٹ ہی کے اندر حضور غوث پاک 15 پارے کے حافظ بن گئے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دین، اس بات سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ ماں باپ کا اثر بچوں پہ بہت جلدی ہوتا ہے، اور جیسے ماں باپ بچوں کو تعلیم دیں گے، تربیت دیں گے، ایجوکیشن دیتے ہیں، بچے کو جیسا وہ راستہ بتاتے اسی طریقے سے بچہ پروان چڑھتا ہے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کے سامنے وہ اچھا کیریکٹر بھی پیش کرے، بچے کی صحیح تعلیم کرے، صحیح تربیت کرے۔ یہ ایک نصیحت ہے ماں باپ کے لیے۔ بچوں کے لیے ایک نصیحت کیا ہے کہ بیٹا آپ لوگ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں، تیزی کے ساتھ آپ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے ہم کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں نا، تو ویسے ویسے ہمیں پیچھے کرنے والے بھی آتے ہیں، پیچھے کھینچنے والے بھی آتے ہیں، بہکانے والے بھی آتے ہیں، اور مدرسے کے بچوں کو زیادہ بہکایا جاتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیکھیے، بچوں کو یہ چاہیے کہ جو لوگ بہکاتے، پڑھائی سے دور کرتے، جو بچے بہکاتے تو ان کے بہکاوے میں نہ آئے، اور مدرسہ آئے، محنت سے پڑھے، استاد کا ادب و احترام کریں۔ اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کو صحیح وقت پہ مدرسہ بھیجیں۔ دیکھیے اگر بچوں کو ہم چھوٹ دیتے، ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں کہ ایک شخص تھا، ایک جوان تھا، بچپن سے ماں نے بڑے لاڑ اور پیار سے اس کو پالا۔ باپ نے جب وہ بچے کی ولادت ہوئی، اس کے بعد بچہ آؤٹ آف کنٹری چلا گیا، باہر ملک میں چلا گیا۔ ماں نے اس کو پالتے رہی، ماں اس کو بڑا کرتے رہی لاڑ سے، اور ماں تھی غریب گھر کی، تو دوسروں کے یہاں کام کر کے لاتی تھی اور بچے کی ہر آرزو پوری کرتی تھی، ہر فرمائش کو پورا کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ چھوٹا سا بچہ باہر کے غلط بچوں کی صحبت میں پڑ گیا، اور پھر غلط صحبت کا اثر یہ ہوا کہ بچہ دھیرے دھیرے کر کے جوا کھیلنے والا بھی بن گیا، دھیرے دھیرے کر کے بچہ شرابی بن گیا، دھیرے دھیرے کر کے ہر برائی بچے میں آ گئی۔ اب ہوا کیا، جیسے جیسے بچہ بڑا ہوا اس کی برائیاں بڑھتے چلی گئی۔ اب جب وہ جوان ہو گیا تو ماں سے کہنے لگا کہ جوا کھیلنے کے لیے پیسہ دے۔ ماں اس کی ہر بات پوری کرتی تھی، ماں دیتے رہی۔ شراب پینے کے لیے پیسہ دے، ماں دیتی رہی۔ بیٹا ہے نا، اولاد ہے نا، پیار ہے نا، دیتے رہی۔ لیکن اگر غلط پیار، لاڑ اگر بچے کو برائی کی طرف لے جاتا ہے تو یہ پیار آپ کا پیار نہیں ہے، اصل میں بچے کے لیے نقصان والی بات۔ اب ہوا یہ کہ جیسے
ماں نے اس کو دیتے رہی، لیکن ایک وقت یہ آیا کہ ماں کے پاس پیسہ ختم ہو گیا، نہ شراب کو دینے کے لیے پیسہ، نہ جوئے کو دینے کے لیے پیسہ۔ بچے نے کیا کیا؟ غصے میں آیا اور اس نے اپنی ہی ماں کا گلا دبا کے اس کو ختم کر دیا، کیونکہ اس کو تو پیسہ چاہیے تھا، اس کو تو شراب چاہیے تھی، اس کو جو غلط لت لگی تھی نا، غلط صحبت جو اس کو ملی تھی، اس کا اثر دیکھا، ماں کا گلا داب کے اس نے ماں کو قتل کر دیا۔ پولیس آئی، اس کو اٹھائی، جیل کی سلاخوں میں اس کو ڈال دیا گیا۔ پھر انکوائری کر کے اس کے باپ کو ودیش سے بلایا گیا اپنے وطن میں، اور پھر باپ کو بتایا گیا کہ آپ کی بیوی کا یعنی بچے کی ماں کا مجرم خود آپ کا ہی بیٹا ہے۔ تعجب کی بات، باپ بچے سے ملنے گیا نا، تو اس بچے نے باپ کا گریبان پکڑ لیا اس طریقے سے، اور کیا جملہ تھا بچے کا؟ بچے نے کہا کہ آج جو میں نے اپنی ماں کا قتل کیا ہے تو مجھے جو مجرم بنایا ہے وہ میری ماں نے ہی بنایا تھا، میری ماں نے مجھے مجرم بنایا تھا۔ کیوں؟ بچہ یہ کہتا ہے کہ میں نے فرسٹ ٹائم، چھوٹا سا تھا نا، فرسٹ ٹائم ایک چوری کیا تھا، بازار سے ایک چیز چور کر لایا اور سب سے پہلے آ کے ماں کو بتایا، سب سے پہلے آ کے ماں کو بتایا، تو ماں نے کہا کہ بیٹا چھپا دے، چھپا دے۔ بس وہاں سے پھر چوری کرنے کی عادت بڑھتی رہی، پھر وہ چور بن گیا، چور بنا شرابی بن گیا، اور پھر اس نتیجے پر پہنچ گیا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیاریوں، اور بھی بہت ساری باتیں تھی لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، تو ایک بات، اہم بات میں آپ کو یہ کہہ کے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ بچوں کے تعلق سے، گھر کے تعلق سے، اپنے سب کے تعلق سے ایک شیڈول، ایک سسٹم بنائے وقت کا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے وقت اللہ کی، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کر لے تو کم ہے۔ وقت، دیکھیے آپ دولت کما سکتے لیکن وقت کما نہیں سکتے، اگر وقت ہے تو دولت کما لیں گے لیکن دولت سے وقت نہیں کما سکتے۔ دوسری بات کہ یہ وقت وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راجا کو بھی اتنا ہی وقت دیا اور فٹ پاتھ پہ سونے والے فقیر کو بھی اتنا ہی وقت دیا، اللہ نے سب کو اتنا ہی وقت دے دیا۔ اب یہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا اللہ نے کہ کون وقت کی کتنی قدر کرتا ہے۔ جو جتنی قدر کرے گا وقت اتنا اس کا ساتھ دے گا، وقت اتنا اس کے کام آئے گا۔ پھر کوئی یہ نہیں کہے کہ یار وقت خراب چل رہا ہے، ٹائم خراب چل رہا ہے، کیونکہ آپ نے وقت کی قدر کی۔ تو اس کی تاکید بتائی گئی حدیث پاک میں کہ وقت کی اہمیت کو سمجھیں۔ تو ہم ایک سسٹم بنا لے، بھئی اتنے وقت پہ ہمارے بچے کو اسکول بھیجنا ہے، اس کا وقت ہے، مدرسے کا اتنا وقت ہے، نمازوں کا اتنا وقت ہے، کھیلنے کے لیے اس کو ایک وقت دے دیا جائے، اتنا وقت اس کو کھیلنا ہے۔ جب یہ سسٹم رہے گا نا وقت کا، تو آپ کا بچہ بھی کامیاب بنے گا اور ہمارا وقت ہمیں کامیابی تک ضرور لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مولا کریم ہم سب کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔